ایک کو ابراہیم کہتے ہیں، دوسرے کو حسین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ان دو ہستیوں نے، یوں تو ہر اللہ کا نبی عبد الہی ہے، اور خاص طور پر جس نے اپنے آپ کو خود کہا ہو کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن تمام عباد الہی میں، تمام بندگان الہی میں اور ان ہستیوں میں کچھ موٹے موٹے سے فرق ہیں، اور یہ قرآنی مفاہیم اور یہ قرآنی پیغامات اور یہ قصص انبیاء ہمارے لیے سبق ہیں۔ اب دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس وقت بندگی کا اعلان کرنا یہ قربانی نہیں تھا، توجہ ہے، بندگی کا اعلان کرنا قربانی نہیں تھا۔ بندگی کا اعلان کرنا وہاں قربانی ہوگا جہاں الہ ہونے پر شبہ ہو رہا ہو، لہذا یہ بندگی کی راہ کے شاہ سوار ہیں، ایک ابراہیم، ایک حسین۔ اب ان دونوں میں کون بڑا ہے، میں اس بات کو شاید بہت ہی مختصر سے مدت کے اندر اپنے بیان کو مکمل کروں گا۔ دیکھیے، اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ صبح کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت نماز، عصر کی 4 رکعت نماز، 3 رکعت مغرب کی نماز، 4 رکعت عشاء کی نماز، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے، یہ میری زندگی کو نظم دینے کے اوقات ہیں۔ میری زندگی منظم ہو جائے گی کہ اگر میں نے ان اوقات میں اپنے آپ کو ایک مصلی پر ایک عبادت کے عنوان سے کھڑا کر دیا تو میری زندگی منظم ہو جائے گی، پھر میرے امور حیات، امور زندگی منظم ہو جائیں گے کہ اگر میں نے عبادت کو اپنی منظم کر لیا۔ ورنہ اللہ مصلی پر ہی نہیں ملتا، اور فرما رہے ہیں اللہ مسجدوں میں ہی نہیں ملتا، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ مسجد میں نہیں ملتا۔ یہ جو الجھنیں ہیں نا، یہ بریلویوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہے نا، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر بولتے ہیں کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ مولانا کی سماعت کے حوالے ایک ہدیہ کر رہا ہوں، ایک جملہ وہ فرماتے ہیں کہ تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ وہ مجھے ملے ایک ٹی وی چینل پر، میں نے کہا مفتی صاحب تہران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسجدیں تہران میں شیعوں کی ہوں گی۔ میں نے کہا جی تہران میں نہ شیعہ کی مسجد ہے نہ سنی کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسلمان کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ یہ الجھن ہماری ہے۔ یہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ باقاعدہ بورڈ پر لکھا ہوتا ہے غیر مقلد مسجد میں داخل نہ ہو۔ اہل سنت کیا جی حنفیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی نہیں ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اور آپ کو یہ ہماری اس دروازے کی تربیت ہے کہ ڈھونڈ کر بھی پورے پاکستان میں کسی شیعہ مسجد پر آپ نہیں دکھائیں گے جو لکھا ہوا ہو کہ سنی نہیں آ سکتا۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور لوگ پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو توجہ ہے؟ تو میرے ایک نماز گزار میرے دوست برابر میں آ کے بیٹھے، مصلی پر آگے تھا، تو مجھ سے کہنے لگے پہلی صف میں 2 سنی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہمارے بعد والوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ جی بہت سارے لوگوں کو ایسے ہی موقع پہ اتصال یاد آتا ہے۔ جو کر رہے ہیں کہنے لگے یہ 2 سنی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پہلی صف کے اندر، تو بعد والوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بعد والوں کی شاید ادھر والوں سے زیادہ قبول ہوگی نماز۔ میں نے کہا میرا بس نہیں چل رہا، اگر مجھے اختیار نہیں ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں ان کو اپنے مصلی پہ لا کے بٹھا دوں۔ تشیع کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ہوگا۔ شیعت کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، تشیع کسی عادت اور اتوار کا نام نہیں ہے، تشیع نظریے پر اپنی جان قربان کرنے کا نام ہے۔ ہماری الحمدللہ کسی مسجد میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، اور اگر کہیں نہیں ملے گا ایسا، بلکہ ہم تو گلے لگانے کو تیار ہیں۔ میں اپنے شیعہ نماز گزار، سبھی نماز گزار بیٹھے ہوئے، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے نا جی،
یہ میں شیعہ نماز گزار جوانوں سے کہوں گا، اگر کبھی آپ کی مسجد میں کوئی سنی نماز پڑھنے آ جائے، خدا کے لیے اسے چائے ضرور پلائیے، اس کو کچھ کھلائیے ضرور، اس کا احترام کیجئے، اسے اپنے ساتھ بٹھائیے، اس لیے کہ دین اسلام اہل بیت کے گھر نازل ہوا ہے، شریعت اہل بیت کے گھر نازل ہوئی ہے، اور آپ اہل بیت کے سفیر ہیں، آپ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت والے لوگ ہیں۔ تو وہ گھٹنے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں نا، وہ معاشرے کے اندر وہ ہمارے الحمدللہ، لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی ہے، توجہ ہے۔ اور پھر کتنی گھٹن ہے۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، کوئی بریلویوں کی مسجد، کوئی دیوبندیوں کی مسجد، کوئی سلفیوں کی مسجد، کوئی شیعوں کی مسجد، جی یہ مسجدوں کو ہم نے تقسیم کر دیا، مسجدوں میں ہمیں اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے، وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ شیخوں کا امام بارگاہ، وہ میمنوں کا امام بارگاہ، وہ ملکوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں۔ ٹوٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، وسیع النظر وسیع القلب، دوسروں کو گلے لگانے والا، دوسروں کو اپنے قریب کرنے والا، مکمل ہم میں سے ہر فرد صرف مولانا ہی مبلغ نہیں ہے، ہر فرد تشیع مبلغ مکتب اہل بیت ہے۔ میں جب اس روڈ پر گزروں نا تو ساری کالونی جانتی ہے نا، یونیورسٹی کی ساری کالونی کہ یہ شیعہ ہے، تو میری چال بتائے کہ میں شیعہ ہوں، میرا رویہ بتائے کہ میں اہل بیت والا ہوں، میرا انداز گفتگو بتائے، ملاقات کا طریقہ بتائے کہ میں اہل بیت والا ہوں۔ بڑی سنگین ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہ قربانی کی راہ میں اللہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، اللہ کسی ایک وقت کے میں نہیں ملتا، بلکہ یہ تصور کے مصلی پہ وضو کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، یہ بندگی کی معراج ضرور ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ بازار میں بھی اللہ ملے، کمال تو یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی میں بھی اللہ ملے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں ہمیں اللہ نہ مل رہا ہو، اور ہم اللہ ہمارے قریب ہے، میں اللہ کے کتنا قریب ہوں، اور فرما رہے ہیں آپ حضرات بھائی دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ دعا کا کمال ہے مناجات، دعا عربی زبان کا لفظ ہے، کسی کو پکارنا، تو پکارا تو اسے جاتا ہے جو دور بیٹھا ہو، اور کر رہے ہیں آپ حضرات جی، میں مگر فرض کریں میں عزیز کے بھائی کے قریب بیٹھا ہوں اور میں ان سے پکار کے بات کروں تو کہیں گے بھائی آپ قریب بیٹھے، میں سن رہا ہوں، آپ آہستہ بولیے، دعا یعنی پکارنا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب وہ اتنا قریب ہے تو یہ پکارنا کیسا ہے؟ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، فرما رہے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو مناجات کرتے ہیں، اور مناجات نجوہ سے ہے، آہستہ سے بات کرو، لہذا جب بندگی کمال پر پہنچے تو نماز شب بنتی ہے، جو کر رہے ہیں حضرات کہ جب اللہ سے نجوہ ہونا ہے، اللہ سے سرگوشی ہونی ہے، نجوہ ہے سرگوشی، مناجات نجوہ کے خاندان کا لفظ ہے نا، مناجات سرگوشی، قریب آہستہ سے بات کرو، اتنا قریب، اب وہ تمہارے قریب تو تھا، تم بھی اس کے قریب ہو گئے ہو، جب تم اس کے قریب ہو جاؤ تو پھر مرحلہ آتا ہے مناجات کا، اللہ اکبر، پھر کوئی فاصلہ نہیں رہتا، یہ بندگی عزیزان گرامی ہر حال میں، بندگی صرف نماز نہیں ہے، بندگی صرف روزہ نہیں ہے، بندگی صرف تلاوت قرآن نہیں ہے، یاد الہی، ذکر الہی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ اپنا ہر کام اس کے حوالے کر دیا ہے، توجہ کر رہے ہیں، ہمارا ہر کام اس کے حوالے ہو جائے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں بندگی کا جو نمونہ پیش کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پاس، ہر فرد کے پاس 3 سرمایوں سے زیادہ
کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی. پیسہ، دولت، توجہ ہے، اولاد، جان کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز ہے؟ حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں اللہ کی راہ میں دی. اپنا مال دے دیا. جبریل نے پوچھا یا اللہ تیرے ابراہیم کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے تم جا کر دیکھو کہ ابراہیم اپنا مال میری راہ میں دینے کو تیار ہے یا نہیں. آ گئے حضرت جبریل امین اور حضرت ابراہیم کے برابر سے ایک ذکر کہتے ہوئے گزرے، اور ذکر یہ تھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کان کھڑے ہو گئے اس لیے کہ ان کے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. قریب آ گئے، کہنے لگے تم تو میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تم کون ہو؟ کہا تم ہی ہو کیا ذکر کرنے والے؟ کوئی اور بھی تو ہے رب کا ذکر کرنے والا. ذکر اتنا اچھا لگا، کہا ایک دفعہ اور سناؤ. تو جبریل نے وہ ذکر سنا دیا. ان کی آنکھوں میں اشک شوق آ گئے، رونے لگے اللہ کا ذکر سن کے. فرمانے لگے ایک دفعہ اور سناؤ. جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے اپنے جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ 1/3 مال تمہیں دیتا ہوں، اپنے مال میں سے تیسرا حصہ تمہیں دے دیتا ہوں، مگر ایک دفعہ یہ ذکر سنا دو. جبریل نے ایک دفعہ اور ذکر سنا دیا. پھر ایک مرتبہ دل مچلا، کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ. کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے بچ گئے آدھے دے دوں گا. پھر جبریل نے یہی ذکر سنا دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. پھر ایک مرتبہ شوق پڑنے لگا، کہنے لگے اور سناؤ. کہنے لگے اب کیا دو گے؟ کہا جتنے جانور بچے سب دے دوں گا. معلوم یہ ہوا جس کے نام سے پیار ہوتا ہے نا اس کے نام پر خرچ کرنے کو بھی دل کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے سارے جانور دے دیے جبریل کو. جبریل نے آگے بڑھ کر کہا ابراہیم تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے، تمہارا دل چاہیے تھا. تم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیا. میں جبریل ہوں، یہ اپنا مال واپس رکھیے، ہم آپ کے مال کو قبول کر رہے ہیں. اولاد قربان کر دی، جان قربان کر دی. حضرت ابراہیم نے آگ میں چلے گئے، اور جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو جبریل نے آئے کہ پوچھا تھا حل لک حاجۃ یا ابراہیم. کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں جلایا جا رہا ہے. تو ابراہیم نے فوراً فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. جو کر رہے ہو رات. کہا کس سے ہے پھر تمہیں حاجت؟ کا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر کہو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاجت پہنچا دوں. تو فرمانے لگے علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، مجھے کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے. میرے احوال سے آشنا ہے، یہی بہت ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں یا اللہ میں دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ قبول ہو جائے، بلکہ میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے. پوری نہیں ہو رہی تھی دعا پوری کرنے کے لیے مانگتے ہو کیا؟ اللہ سے کوئی کاروبار ہے؟ اللہ سے کوئی لین دین ہے؟ ہمارا کوئی تجارت ہو رہی ہے اللہ سے کہ ہم اللہ سے کہیں گے اور ہم مانگیں گے تو اللہ دے دے گا؟ پھر مانگنا میرا کام ہے، میں اپنا کام کروں، جس کا کام دینا ہے وہ جانتا ہے. یہ ماں بچے کے لیے، یہ شیر خوار بچے کے لیے جب دلیا پکاتی ہے، فیرنی پکاتی ہے، کھچڑی پکاتی ہے، تو گرم گرم غذا جو بھوکا بچہ لپک لپک کے لینا چاہتا ہے اور ماں دے نہیں رہی اس لیے کہ ابھی جل رہا ہے، گرم ہے، اس بچے کا ہاتھ دبوچ کر رکھ لیتی ہے، بل بلاتا ہے، روتا ہے، مگر یہ ماں گرم غذا اس کے منہ میں نہیں رکھتی اس لیے کہ منہ جل جائے گا. آپ پڑھ کر کہیں نا اس ماں سے کہ تم نے بنایا تو اس کے لیے دے کیوں نہیں رہی؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ بنایا اس کے لیے ہے مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا. بس جب رب مجازی کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا تو رب حقیقی بھی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرا کام اپنے رب سے مانگنا ہے، دینا اس کا کام ہے. ایک حدیث قدسی کا حوالہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایک کام میں نے اپنے اوپر لیا تھا، میرے بندے وہ اپنے پاس لے گئے. ایک کام میں نے بندوں پر چھوڑا تھا، وہ مجھ پہ چھوڑ دیا. غور کر رہے ہیں؟ میں نے لوگوں سے کہا تھا، بندوں سے کہا تھا بندگی کرو، اور رزق کی ذمہ داری میں نے لی تھی. یہ میری بندگی نہیں کرتے، رزق کو لیتے. تم میری بندگی کرو، رزق تمہارے دروازے پر پہنچے گا. میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بندگی کرو، رزق تمہارے دروازے پر آئے گا. اور فرما رہے ہیں جان دے دی حضرت ابراہیم نے. ہاں مجھے حاجت ہے تو اسی سے ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے. اور آگ میں پہنچ گئے. یہ کمال اطمینان ابراہیمی تھا کہ آگ کو اس نے گلزار بنا دیا. اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دی. اس سے بڑھ کر اور انسان کے پاس دولت کیا ہوتی ہے. اور جب چھری چلا رہے تھے تو عزیزان گرامی
محسوس ہوا حضرت ابراہیم نے اپنا کام پورا کیا. جی چھری چلتے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے خون کے بہنے کا احساس ہوا حضرت ابراہیم کو کہ خون بہ رہا ہے, گلا کٹ رہا ہے. انہوں نے کام پورا کیا اپنا, اور جب مطمئن ہو گیا کہ میں نے چھری چلا دی اور جب پٹی کھول کر دیکھا آنکھوں سے تو دیکھا کہ اسماعیل زندہ ہے اور دمبا ذبح ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے مال دیا, اللہ نے واپس کر دیا. حضرت ابراہیم نے جان دی, اللہ نے بچا لی, واپس کر دی. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی, اسماعیل زندہ رہے. جی حضرت ابراہیم سے تینوں سرمایے, تینوں دولتیں ابراہیم کی اللہ نے قبول کی مگر واپس کر دی. اور حسین سے تینوں چیزیں اللہ نے لے لی. حسین کا مال بھی لے لیا, حسین کی جان بھی لے لی, میرے مولا حسین کی اولاد بھی لے لی اللہ نے. بندگی دونوں دیکھیں, بندگی دونوں کی دیکھیں, توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. وہاں ابراہیم کی تینوں چیزیں واپس, یہاں حسین کی تینوں چیزیں رکھ لی. کیوں 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 کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ میں مثال دے رہا ہوں. یہ بچہ بیٹھا ہے, آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ ٹافی لے کر آتے ہیں, آپ خرید کر لائے نا, بچے کو ٹافی دی. اب بچہ جو ہے اسے اس کا ریپر کھول کر کھا رہا ہے. جب کھانے لگے, منہ میں ڈالنے لگے, تو آپ کہیں بیٹا ہمیں دے دو. کبھی آزمائیے گا, اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو سخی بنا رہے ہوں تو جو ہے نا, تو جب وہ بچہ کھاتے ہوئے آپ کو دیکھے گا نا ٹافی مانگ رہے ہیں, تو اگر سمجھدار بچہ ہوا تو دے دے گا. اگر سمجھدار بچہ ہوا تو دے دے گا, اس لیے کہ دینے والا مانگ رہا ہے. اور دینے والا جب مانگتا ہے تو 4 برابر کر کے لوٹاتا ہے. اب جنہیں زکوٰۃ اور خمس دینے میں تکلف ہوتا ہے, وہ اتنا تو سوچے کہ دینے والا وہی ہے جو مانگ رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہی مانگ رہا ہے جس نے دیا ہے. اللہ دے کر مانگ رہا ہے تو کہہ رہے جی دے دیں گے تو بچے گا کیا؟ مولانا خمس دے دیا, 5واں حصہ دے دیا تو بچے گا کیا؟ اچھا 5واں حصہ جب دینے پر کچھ نہیں بچے گا تو پھر آپ 4 دے دیجئے, 5واں رکھ لیجیے. 10واں حصہ دینے کو تیار نہیں ہے. جی میں سفر کر رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر, ایک خاص مشکل شیعہ قوم میں دکھائی دے رہی ہے. خمس کی ادائیگی ہمارے ہاں لا تعلقی سی ہے, بے توجہی ہے. عزیزان گرامی, 2 روپے خمس نکالیں. اور خبردار یہ کسی نے نہیں کہا آپ سے کہ آپ ہمیشہ کسی خاص کو, کسی فرد کو جا کر دیں. آپ اپنا مال, اپنا خمس آپ اجازت لے لیجئے, اس لیے کہ مولا کا مال ہے اور غیبت میں ہمارے سرپرست مرجعیت ہے. ان سے اجازت لے کر آپ اپنی مرضی سے خرچ کیجئے. آپ کے علاقے میں ضرورت ہے, آپ اجازت منگا لیجئے, وہیں خرچ کیجئے. 100 روپے بچ رہے ہیں, 1000 روپے بچ رہے ہیں, بچت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر خمس نکالیں. 200 روپے خمس, اطمینان تو ہوگا کہ بیوی کا مال نہیں کھا رہے. عجیب بات نہیں ہے مجھے شہید سبت جعفر کی, وہ تو مجھ سے یاد نہیں آ رہے. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے, اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. توجہ ہے, بہت عجیب سی بات ہے. خمس, ہمارے خمس کی ادائیگی نہیں ہو رہی. آپ کو میں ان بچوں سے کہوں گا, بزرگوں کا نے تو وقت گزار لیا, ان جوانوں سے کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ تجربہ کر لیجئے. میں امام حسین کے منبر پر بیٹھ کر اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ سال بچت آپ کی اگر 2 برابر نہ ہو, اس سال اگر 1000 روپے بچے تھے نا تاریخ آنے پر, آئندہ سال اگر یہ 2 برابر نہ ہو جائے تو آپ مجھے ڈھونڈیے گا کہیں. اس لیے کہ میرا وعدہ نہیں ہے, جن کو آپ دے رہے ہیں ان کا وعدہ ہے. ان کا مال ہے, جن کی امانت ہے, یہ ان کا وعدہ ہے. برکت بڑھے گی, اس سے اچھا کاروبار نہیں ہے. حضرت امام حسین سے اللہ نے سب کچھ رکھ لیا. اس بچے سے آپ نے کہا بیٹا مجھے ٹافی دے دو, اب بچہ سوچ رہا ہے ٹافی دوں نہیں دوں. سمجھدار بچہ ہوگا فوراً دے گا. اور اگر سمجھدار بچہ ہوا اور اس نے دے دی, اور آپ نے اس سے لے کر آپ اس کے چہرے کو بھی دیکھتے رہیے اور اپنے منہ میں ٹافی لے جائیے, اس کے چہرے کا اطمینان یا عدم اطمینان آپ کو اس کے حالات قلبی کا پتہ بتائیں گے. اگر اس کے چہرے پہ گھبراہٹ آ رہی ہوگی نا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سیاسی ہے, سچا نہیں ہے. اور اس کے چہرے پر اگر اطمینان آ رہا ہوگا نا, اس کے اطمینان اگر چہرے پر آ رہا ہوگا تو آپ واپس کر دیں گے. اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے, معاشرہ مذمت کرے گا, بچے کی ٹافی کھا گئے. لوگ کہیں گے بچے کی ٹافی کھا گئے, کتنے ہی آپ کہتے رہے ہم ہی لائے تھے تو دی تھی تو واپس کیوں لے لی. جب آپ دیکھتے ہیں یہ بچہ آپ کو واپس کر دے گا تو پھر کہیں گے بیٹا جیتے رہو, بہت اچھا, ماشاءاللہ, کل پوری تھیلی لائیں گے تمہارے لیے.
اور دوسرے دن ایک تحفی نہیں لائیں گے آپ، پوری تھیلی لے کر آئیں گے، ایسا ہی ہے، پوری تھیلی لے کر آئیں گے۔ یہ بچہ 3 سال کا تھا تو آپ نے اس کی ٹافی نہیں کھائی، یہ بچہ جب 30 سال کا ہوگا یہ کپڑے لے کر آئے گا آپ رکھ لیں گے، یہ دوائیاں لائے گا آپ رکھ لیں گے، یہ پھل لائے گا آپ رکھ لیں گے، یہ گاڑی بنا کر لا کے دے گا آپ رکھ لیں گے، یہ گھر بنا کر دے گا آپ رکھ لیں گے۔ 30 سال کی عمر میں جو دے رہا ہے آپ رکھ رہے ہیں، 3 سال کا تھا اس کی ٹافی بھی نہیں لی۔ اللہ نے ابراہیم سے کچھ نہیں لیا اور حسین سے سب کچھ لے لیا، یہی تو فرق ہے۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے اور حسین بندگی کی جوانی ہے۔ صلوات محمد وآلہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم اس ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ جو ہم نے ترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ جو قربانی تھی ہم نے اس کو آخرین پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی قربانی جو ہم نے ابراہیم سے لی یہ آخرین پر چھوڑ دیا۔ یہ قربانی لیں گے ہم اور ابراہیم کی نسل سے ہی لیں گے، ہم ابراہیم کی اولاد سے ہی لیں گے، مگر یہ والی قربانی نہیں، اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال اسے کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد بسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو قرآن میں آیا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بڑی قربانی جو بعد میں ہوگی، یہ ذبح عظیم کون سی ہے؟ یہ تم پہ کی قربانی ذبح عظیم ہے؟ نہیں، اس سے بڑی قربانی، ابراہیم کی قربانی سے بڑی قربانی، وہ کون سی قربانی ہے؟ حسین کی قربانی۔ کہتے ہیں بابا ہے بائے بسم اللہ اور بیٹا ہے مانیے ذبح عظیم، حسین ابن علی مانیے ذبح عظیم۔ قرآن میں کربلا کا واقعہ اس آیت میں، ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ جو ہم نے ابراہیم سے قربانی لی ہمیں آخرین پر چھوڑ رہے ہیں۔ ابراہیم سے تو ہم نے قبول نہیں کیا نا، ان کا بچہ نہیں ذبح ہوا، ابراہیم کا مال ہم نے نہیں لیا، ابراہیم کی جان ہم نے نہیں لی، مگر یہ ہم دیں گے، اور وہ حسین سے۔ جب حضرت اسماعیل کو ابراہیم لے کر آئے نا گھر، ان کے گلے پر الٹی چھری چلنے سے نیل کے نشان تھے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں چھری الٹی ہو جاتی تھی نا جب حضرت ابراہیم چلاتے تھے، چھری الٹی ہو جاتی تھی، وہ سیدھی رکھتے تھے الٹی ہو جاتی۔ پھر پوچھا تھا، چھری سے پوچھا تھا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں الٹی کیوں جاتی؟ تو چھری بولی تھی امرنی الخلیل الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل امر کرتے ہیں، یعنی ابراہیم مجھ پہ امر چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ میں چلو، اور جلیل مجھے روک دیتا ہے۔ وہ جو الٹی چھری کے نشان تھے نا حضرت اسماعیل کے گلے پہ، یہ ہاتھ پیروں کو باندھنے کی وجہ سے نشان آ گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ دیکھنے کے بعد بیمار ہو گئی، اور 3 دن میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ سلام ہو ام لیلا پر، سلام ہو ام فروا پر، سلام ہو جناب رباب پر۔ یہ کیسی شیر دل مائیں تھیں، یہ کتنی بڑی عظیم خواتین تھیں جنہوں نے اپنی قربانیوں کو دیکھا اور فوراً سجدے میں سر رکھ دیا۔ شکراً شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ ایک اسماعیل نہیں ذبح کیا امام حسین نے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولانا حضرت ابو طالب کی عظمت پہ کلام کہہ رہے تھے، کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے، اور 18 بنی ابو طالب شہید نہیں ہوئے، 58 بنی ابو طالب شہید ہوئے۔ شہدائے کربلا میں اکثریت شہیدوں کی امام حسین کے رشتہ داروں کی ہے، امام حسین کے عزیزوں کی ہے۔ 1 2 بھی نہیں، 58 بنی ابو طالب شہید ہوئے۔ بنی ہاشم، حضرت ہاشم کے 10 بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ساری اولاد ان اولادوں میں سے اولادیں شہید نہیں ہوئی ہیں، صرف ابو طالب کی اولاد، صرف ابو طالب کی اولاد، وہ بھی 18 نہیں 58۔ جب حضرت عقیل کو آتے ہوئے دیکھتے تھے نا نبی، تو نبی ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ عقیل کا احترام کچھ نسبتاً زیادہ کرتے ہیں، فرمانے لگے عقیل کی ساری اولاد میرے حسین پہ قربان ہو جائے گا۔ آل عقیل کربلا میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو، ہمیں غم دنیا سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ حسین ابن علی نے کربلا میں قربان کر دیا، اور ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اب حسین کربلا میں ایک ایسا لاشا اٹھانے آ رہے ہیں، جو لاشا ایک جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے جوان کی میت کیسے اٹھے گی؟ یہ کوئی حسین کے جگر سے پوچھے۔
میرے مولا ایک لاشا اٹھا کر لائے ہیں، عزادارو ایک لاشا حسین اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ لاشا چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے۔ کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ علی اصغر کے لاشے پر امام حسین نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اس لیے کہ گرمی شدید تھی، دھوپ میں تپش تھی۔ امام حسین نے اپنے بچے کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف رخ کیا، جیسے ہی در خیمہ تک پہنچے نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس ہونے لگے۔ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ بی بی نے جب دیکھا کہ بھیا بابا کی گود میں ہے اور بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ماں در خیمہ پر آئی، آگے بڑھ رہی ہیں، حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ سوال کیا، اے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب سوال ہے جو حسین اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ امام نے جب یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ ماں نے دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے، یا بنیا مثلو کا یونا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔